علماء کرام دور دراز جگہوں سے تشریف لائے، میں محترم جناب قاری نذیر صاحب کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چکوال سے حضرات تشریف لائے، ان حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، SHO صاحب، جتنے حضرات ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مدرسہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے۔ اور میں بالخصوص اب میں دعوت دینے لگا ہوں، حضرت اس سرزمین پر تشریف لائے جس سرزمین پر حضرت مولانا قاری سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی ناموس کے لیے، اہل بیت کی ناموس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ میں حضرت کو تلگنگ کی سرزمین پر تشریف لانے پر میں حضرت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ سے میں حضرت کا شکریہ ادا کروں۔ اب دعوت دیتا ہوں، آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں۔ سرمایہ اہل سنت، غازی اسلام، وکیل صحابہ، پوری پاکستان کے اندر صحابہ کی مدح کرنے والے، صحابہ و اہل بیت کا دفاع کرنے والے، میری مراد علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں، جن کا مشن یہ ہے ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ اس گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان چھپا دیں گے۔ تشریف لاتے ہیں، نعروں کے گونج میں آپ حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا عالم اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف
شهر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے، آپ کے شہر تلا گنج میں منعقد ہو رہی ہے. مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے وہ تمام ہی رفقا، دوست، احباب، ساتھی، منتظمین کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے اس ادارے کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے اس انتظام اور اہتمام پر آپ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، مسجد کے اندر اور باہر ہر طرف آپ کا ہجوم ہے. اگرچہ سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مگر کھلے آسمان تلے آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فائدہ آپ کو ضرور ہے کہ مل مل کے بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی بلکہ خوشی ہو رہی ہے. اس لیے کہ سردی کے موسم میں جب ہوائیں بھی چل رہی ہوں، ٹھنڈی ہوا بھی ہو، تو پھر تنہا بندہ بیٹھا ہو تو مشکل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مل مل کے بیٹھے ہوں تو انہیں کافی اس میں سہولت ہو جاتی ہے. تو انتظامیہ کا بھی فائدہ ہوا ٹھنڈی ہوا سے اور آپ کا بھی ہو گیا. لیکن یہ ٹھنڈی ہوائیں صرف آپ کے جسم پر ہی چلیں، دل و دماغ پر نہ چلیں. اسے تر و تازہ رہنا چاہیے اور مضبوط اور مربوط رہنا چاہیے. اور جس انداز میں آپ بات سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ بڑے جذبے اور محبت سے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. بچے آئے اور ان کے سروں پر خوبصورت پگڑیاں تھیں اور سینے میں خوبصورت قرآن تھا، اور یہاں سے ملتے ہوئے وہ چلے گئے.
ظاہر میں نظر آ رہا تھا ہماری طرح ہے، لیکن باطن میں دیکھیں تو ہماری طرح نہیں ہیں، ان کے سینے قرآن سے منور ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ظاہر میں آپ دیکھیں تو آپ کو بچہ نظر آتا ہے، دل کھول کر دیکھیں تو اندر قرآن نظر آتا ہے۔ اور جب اسے آپ کہیں کہ آپ قرآن پڑھو، یوں نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ پڑھتا ہے اس کے لبوں سے قرآن نکلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے، کہ اس کے دل میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور محفوظ دل سے یہ قرآن لبوں پر آ رہا ہے، اور لبوں پر آیا ہوا یہ قرآن آپ سن رہے ہیں۔ جب آپ اس کا قرآن سنتے ہیں تو آپ محبت میں اسے چوم لیتے ہیں کہ کیا بات ہے یار، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ اور جب آپ حرمین شریفین کے سفر پہ جاتے ہیں اور کعبہ کے امام اور مسجد نبوی کے امام جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ عشش کر جاتے ہیں کہ کیا بات ہے یار، کتنے کمال کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جب کوئی اچھا قاری قرآن پاکستان آ جاتا ہے، آپ اس کا ایک اچھا اشتہار چھاپتے ہیں اور اشتہار چھاپ کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ وہ جب تلاوت کرتا ہے اور جب وجد میں آتا ہے اور جب لمبا سانس لیتا ہے اور قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ سے بیٹھا نہیں جاتا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ جب حرمین شریفین کے اس امام صاحب کا قرآن سنتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ جب اپنے بچے حافظ قرآن کا قرآن سنتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ جب مصر سے آئے ہوئے قاری قرآن کا قرآن سنتے ہیں تو آپ کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ جب کسی ولی اور فقیہ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو آپ کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا، لطف آ گیا، سرور آ گیا، ایمان میں تازگی آ گئی، دل میں قرار آ گیا، یار مزہ ہی آ گیا۔ اب اس قرآن کو سننے کے بعد جدھر جاتا ہوں کانوں میں قرآن کی سماعت ہی ٹکراتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن امام کعبہ سے سنا، مسجد نبوی کے امام سے سنا، وقت کے ولی اور کتب اور ابدال سے سنا، مگر ان کی عظمتوں کو کیوں قربان نہ ہو جاؤں جنہوں نے قرآن خود صاحب قرآن سے سنا۔ یارو وہ بھی کیا منظر ہوتا ہوگا اور وہ بھی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب جبرائیل امین قرآن پاک لے کر آتے ہوں گے اور حضور علیہ السلام وہ قرآن پاک جو جبرائیل امین نے پڑھا وہ حضور پڑھتے ہوں گے، آمنہ کے لال پڑھتے ہوں گے، عبداللہ کے لخت جگر پڑھتے ہوں گے، کائنات کے امام پڑھتے ہوں گے۔ جب یہ قرآن وہ پڑھتے ہوں گے تو کتنا مزہ اور کتنا لطف اور سرور اور سرور آ رہا ہوگا۔ وہاں کیا ہوتا ہے پاپا؟ وہ صرف قرآن نہیں سن رہے ہوتے تھے، وہ لبوں سے قرآن سن رہے ہوتے تھے اور آنکھوں سے صاحب قرآن دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ جن لبوں سے وہ قرآن نکل رہا تھا وہ لب بڑے مبارک ہیں، اور وہ جو وجود ہے وہ وجود بڑا مبارک ہے۔ یہ وجود کیا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ وجود وہ ہے جسے ایمان کی حالت میں دیکھو اور دیکھ کر کلمہ پڑھو تو صحابی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ قرآن پڑھے بغیر کوئی نبی کو دیکھے، اسی پر قائم رہے، دنیا سے چلا جائے۔ پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے، یہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ جس نے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں کچھ بھی نہیں کہا، کچھ پڑھا ہی نہیں، صرف دیکھا ہی ہے، اور دیکھتے ہی وہ باہر گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پوچھتا ہوں یہ صحابی ہے یا نہیں ہے صحابی؟ ابھی آیا بھائی، ابھی آیا، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر باہر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، میدان میں گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ پوچھتا ہوں صحابی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا اس کا مقابلہ کرے، اس کے مقابلے میں اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ وہ بابا جس نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، جس نے قرآن آتے ہوئے دیکھا، نبی کو لبوں سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، جس نے قرآن پڑھا ہی نبی سے، جس نے سنائی نبی سے، جو رہا ہی نبی کے ساتھ، جو رہا ہی ہر وقت پیغمبر کے ساتھ، جس نے بچپن میں اس کے ساتھ تھا، جو لڑکپن میں اس کے ساتھ تھا، جو جوانی میں اس کے ساتھ تھا، جو بڑھاپے میں اس کے
ساتھ تھا، جو سفر میں اس کے ساتھ تھا، جو حضر میں اس کے ساتھ تھا. جس نے صرف دیکھا وہ کمال کو پہنچا، جس نے ہر بار دیکھا وہ کتنی کمال کو پہنچا. تو ایک قرآن پاک وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن پاک وہ ہے جو انہوں نے پڑھا ہے. آپ اور ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن کے استاد سے، اور انہوں نے قرآن پڑھا صاحب قرآن سے. اگلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن اترا، اور حضور علیہ السلام نے پورا قرآن پڑھایا. نہ یہ ادھورا اترا نہ یہ ادھورا پڑھایا. اس لیے کہ آج تیرے مدرسے عبداللہ بن مسعود میں قاری نذیر صاحب آپ کے اساتذہ کرام قرآن پڑھاتے ہیں. یہ ادھورا نہیں پڑھاتے، یہ پورا پڑھاتے ہیں. انہوں نے بھی ادھورا نہیں پڑھایا. کیا پڑھایا؟ تیرا قاری اور میرا قاری پورا قرآن پڑھتا ہے. تیرا بچہ اور میرا بچہ پورا قرآن پڑھتا ہے. کیسے؟ یہ کیسے پورا پڑھتا ہے؟ یہ اس لیے پورا پڑھتا ہے، اسے ملا پورا ہے. اسے کیا ہوا بھائی؟ اسے ملا پورا ہے. اور ان بچوں تک اور مجھ اور آپ تک یہ پورا قرآن انہوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے پورا قرآن رسول کے عجیب شاگرد ہے یار. سارے کا سارا قرآن پاک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک آیت پڑھائی. صرف پڑھائی نہیں بلکہ پڑھانے کے بعد کہا میں نے تمہیں قرآن پڑھا دیا ہے، اب قرآن محفوظ بھی تم نے رکھنا ہے. صحابہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کو محفوظ بھی کیا ہے. کردار میں بھی لائے، اخلاق میں بھی لائے، معیشت میں بھی لائے، معاشرت میں بھی لائے، زندگی میں بھی لائے، اصولوں میں بھی لائے، کاروبار میں بھی لائے ہیں، تجارت میں بھی لائے ہیں، شادی زمین خوشی میں بھی لائے ہیں، اقتدار میں بھی لائے ہیں، حکومت میں بھی لائے ہیں. صرف پڑھا ہی نہیں ہے، صرف محفوظ ہی نہیں کیا، قرآن پڑھا بھی ہے، اسے لائے بھی ہے، پھر اسے لکھا بھی ہے. اور ایک بات جو میں تقریباً ہر جلسے میں دہراتا اس لیے ہوں کہ یاد کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ قرآن آج آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ کے بچوں نے جو قرآن پڑھا یہ لکھی ہوئی کتاب سے پڑھا ہے. آپ جو صبح تلاوت کرتے ہیں لکھی ہوئی کتاب سے پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے لکھ کر دیا ہے، یہ جبرائیل لکھ کر لائے، یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. عجیب بات ہے، نہ اللہ نے لکھا، نہ جبرائیل نے لکھا، نہ رسول اللہ نے لکھا. پوچھتا ہوں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے؟ تو سبھی کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. ہر مسجد میں، ہر مکتب میں، ہر گھر میں، ہر خانقاہ میں، ہر ویرانے میں، ہر آبادی میں، ہر مکان میں، ہر مکین کے دل میں. میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ کہتا ہے لکھا ہوا قرآن ہے. میں نے کہا اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا، تمہارے پاس لکھا ہوا ہے. یہ لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں کس نے لکھا ہے، مجھے آپ بتا رہے ہو کس نے لکھا ہے. حق نواز تیری عظمت کو سلام ہے. پہلے مولوی بتاتا تھا لوگوں کو، اب لوگ بتاتے ہیں مولوی کو. لکھا کس نے؟ لکھا ہوا ملا کس سے ہے؟ یہ لکھوایا کس سے؟ لکھا کس نے؟ لکھوایا حضور نے، لکھا کس نے؟ اللہ اب لکھ کر کیوں نہیں دیتے تھے؟ جبرائیل اب لکھ کر کیوں نہیں دیتے؟ حضور آپ بیٹھ کر خود کیوں نہیں لکھتے؟ بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں لکھواتے؟ پورا جمع کیوں نہیں کروا دیتے؟ مصحف پر کتاب بنا کر کیوں نہیں دیتے تھے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب ہے گا. وہی کتاب تو اس وقت ہوتی ہے جب دو گتوں کے درمیان آپ کوئی مسودہ لکھتے ہیں، لکھ کر کہتے ہیں مولانا صاحب اس پر کچھ لکھ دو، میں نے مسودہ لکھا ہے.
کتاب لکھی ہے لیکن ابھی مسودہ ہے، کتاب بنی؟ میں نے کہا کتاب کب بنے گی؟ کہا جب اس کی جلد ہو جائے گی، اس کی ترتیب ہو جائے گی، جب یہ پوری ہو جائے گی پھر اس کو جلد میں لا کر پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں نے کہا ابھی کیا ہے؟ کب مسودہ ہے؟ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، کتاب ورقوں پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بپرے ہوئے اوراق کو کتاب نہیں کہتے۔ ہڈیوں، پتوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو کتاب نہیں کہتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جسے ابو بکر جمع کرنا شروع کرے، جس کے جمع کرنے کا مشورہ عمر دے، جس کے جامع القرآن عثمان بنے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے۔ میں نے کہا اصلی کون سا ہے؟ کہ اصلی وہ ہے جو علی نے لکھا ہے۔ میں نے کہا علی کا لکھا ہوا کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں کون سا قرآن پڑھا گیا؟ چھوڑیے مسجد نبی، پوچھنا چاہتا ہوں کوفہ کی مسجد میں کون سا قرآن پڑھا گیا؟ جس منبر پہ علی اور مرتضیٰ بیٹھتے تھے، حسن و حسین بیٹھتے تھے، کون سا قرآن تھا جس قرآن کے حافظ حسن و حسین اور خاندان اہل بیت تھا؟ وہ کون سا قرآن تھا؟ پھر اس کا کوئی حصہ تو بتاؤ نا جو نماز میں حضرت علی نے پڑھا ہو۔ بھئی نماز میں حضرت علی نے اس قرآن سے کچھ حصہ پڑھا ہو تو ذرا دکھاؤ۔ حسن و حسین نے جس کو سینوں میں محفوظ کیا ہو تو بتاؤ۔ جب بھی قرآن کا نقشہ پیش کرو گے، تعریف کرو گے، قرآن یہی نکلے گا۔ اگلی بات، قرآن کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ جو چیز قرآن سے جڑی ہے وہ بلند ہو گئی۔ دو جملے جو قرآن سے ملا وہ بلند ہو گیا، یا قرآن سے ملا وہی جو بلند تھا، یا تو مل کر بلند ہو گیا، یا بلندی باتوں قرآن کو ملا ہی بلند، قرآن ملے بلند ہو جائے، قرآن کو ملے ہی بلند کیسے؟ اللہ نے قرآن آدم علیہ السلام کو نہیں دیا، نوح علیہ السلام کو نہیں دیا، داؤد علیہ السلام کو نہیں دیا، ایوب علیہ السلام کو نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، ان سب کے امام حضور کو دیا۔ یہ چناؤ میں بھی چناؤ ہے، یہ انتخاب میں بھی انتخاب ہے، یہ پسند میں بھی پسند ہے۔ اور بابا سنو میری بات، یہ اعلیٰ میں بھی اعلیٰ ہے، اعلیٰ میں بھی اعلیٰ۔ کیا بات ہے نبیوں کی، اور کیا بات ہے رسولوں کی، اور کیا بات ہے پیغمبروں کی، مگر قرآن پیغمبروں کو نہیں، پیغمبروں کے امام کو ملا ہے۔ قرآن رسولوں کو نہیں، ختم الرسل کو ملا ہے۔ کتاب قرآن نبی کو نہیں، خاتم النبیین کو ملا ہے، کہ سارے نبیوں کا جو سردار تھا اسے قرآن دیا، جو سارے فرشتوں کا سردار تھا اس کے ذریعے قرآن دیا۔ کیا باقی فرشتے عظمت والے نہیں ہیں؟ بہت عظمت والے ہیں، مگر ان سب میں جو سب سے عظمت والا تھا اس کے ذریعے قرآن دیا۔ پھر آگے آئیے، قرآن جس مہینے میں دیا وہ عظمتوں والا ہے۔ عام مہینہ نہیں، مہینوں کا سردار، اور قرآن چاہتا ہی سرداری ہے، یہ عزت و عظمت دیتا ہے۔ پھر جس زبان میں آیا وہ زبانوں کی سردار ہے، جس امت پہ آیا وہ امتوں کی سردار ہے۔ بھائی جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم جس جماعت نے اس قرآن کو لیا وہ جماعت کیا ہے؟
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ ہمیں نہیں معلوم، بتائیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، اس جیسی نہیں، اس طرح کی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سنو، 1000 مہینوں کی راتوں سے نہیں، خیر من الف شہر، اس کی صبح ہو یا اس کی شام ہو، اس کا دن ہو یا رات ہو، یہ ایک رات ان سب سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن آیا، یہ رات ساری راتوں میں آنا ہے۔ اسی طرح جس جماعت نے اس قرآن کو لیا، وہ جماعت ساری جماعتوں میں آنا ہے۔ تو بھائی اس ایک رات میں عبادت کرو، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم 1000 مہینے عبادت کرو، ان کی ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ تم 1000 مہینے عبادت کرو، ساری زندگی محنت کرو، پوری زندگی عبادت کرو، تمہاری عبادت میں، ان کی عبادت میں، تمہارے ایمان میں، ان کے ایمان میں، تمہاری حیثیت میں، ان کی حیثیت میں، تمہاری ذات میں، ان کی ذات میں، تمہاری صفات میں، ان کی صفات میں فرق ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان مہینوں میں بہتر ہے، راتوں میں بہتر ہے، زبانوں میں بہتر ہے، امتوں میں بہترین ہے۔ اگلی بات کہہ دوں، قرآن رمضان کے لیے آیا تھا؟ نہیں، رمضان میں آیا تھا۔ رمضان کے لیے رمضان میں آیا تھا۔ قرآن رات کے لیے آیا تھا؟ نہیں، رات میں آیا تھا۔ قرآن زبان کے لیے آیا تھا؟ نہیں، زبان میں آیا تھا۔ قرآن شہر کے لیے آیا تھا؟ نہیں، شہر میں آیا تھا۔ جس کے لیے نہ آئے، جس میں آئے، وہ تو بڑی عظمت والی۔ جس کے لیے نہ آئے، جس میں آئے، وہ بڑی عظمت والے۔ رات کے لیے نہیں آیا، رات میں آیا، 1000 مہینوں سے بہتر۔ مہینے کے لیے نہیں آیا، مہینے میں آیا، سارے مہینوں سے بہتر۔ زبان کے لیے نہیں آیا، زبان میں آیا، ساری زبانوں سے بہتر۔ ہاں سنو، مکہ کے لیے نہیں آیا، مکہ میں آیا، سارے شہروں سے بہتر۔ اگلی بات، رات نے قرآن پڑھا؟ رات نے قرآن پڑھا؟ نہیں۔ شہر نے قرآن پڑھا؟ مہینے نے قرآن پڑھا؟ زبان نے قرآن پڑھا؟ ان کے لیے بھی نہیں آیا، انہوں نے پڑھا بھی نہیں۔ تو سبحان اللہ، ان کے لیے نہیں آیا، انہوں نے پڑھا بھی نہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، رات نے قرآن کے لیے مار کھائی، ظلم سے ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے۔ مہینے نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے؟ نہیں، پڑھا بھی نہیں، اس کے لیے آیا بھی نہیں، اس نے مار بھی نہیں کھائی، اس کے لیے آیا بھی نہیں، اس نے مار بھی نہیں کھائی، اس نے پڑھا بھی نہیں، مگر ہے یہ نہیں؟ رات آلہ، مہینہ آلہ، زبان آلہ، شہر آلہ، کوئی آئے نہ کرے نا توہین مکہ کی، کیا کہو گے اسے؟ بڑا لعنتی۔ کوئی آئے نا انکار کرے لیلۃ القدر کا، کہو گے بڑا خبیث ہے۔ کوئی آئے نا کب تک بتائے زبان کو، کہو گے
گے بڑا ملول ہے. کوئی آئے نا برا کہے رمضان کو کہو گے بڑا دجال ہے, یہ کہو گے, لیکن آپ تو نہیں کہو گے نا. سردی کا اثر ہے, آپ نہیں کہو گے تو کہو گے, کہو ہاں, کہو جی ہاں, کہو گے بڑے دہشت گرد ہو, بڑے تقریب کار ہو, بڑے انتہا پسند ہو, بڑے شدت پسند ہو, رات کی توہین پہ بولتے ہو, مہینے کی توہین پہ بولتے ہو, شہر کی توہین پہ بولتے ہو, زبان کی توہین پہ بولتے ہو. کیوں؟ کہ جن کی نسبت قرآن سے ہے. میں نے کہا کہ ان کے لیے تو نہیں آئے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کہ قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ کن کے لیے آیا؟ کنہوں نے پڑھا, کنہوں نے لیا, کنہوں نے اس کے لیے مار کھائی, کون لے کر چلے, کنہوں نے پھیلایا, کنہوں نے دیا, کنہوں نے پڑھا, کنہوں نے لکھا, کنہوں نے تحریر کیا, کس نے عمل کیا, کون اس میں آئے, کون روشن ہوئے, کون منور ہوئے, کون آگے بڑھے, کون قرآن میں آئے, کس میں قرآن آیا, کون قرآن سے ملے, کس سے قرآن ملا, کون قرآن میں چمکے, کس میں قرآن چمکا. جس کے لیے نہیں آیا اس کی توہین پہ تو لڑتے ہو. جن کے لیے ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے آیا ہے. اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آنے والے کون ہیں؟ اونچی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, قرآن رمضان میں نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. کون تھے جو قرآن بن کے پڑھ کے ہدایت کے چراغ بنے؟ کون تھے بھائی, کون تھے بھائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کون تھے جنہیں نکالا گیا امت کے لیے, لوگوں کے لیے نکالا گیا, وہ کون تھے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ لوگوں میں تم سب کے لیے آیا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ کہیں صحابہ اور میں کہوں صحابہ تو دنیا کہیں گی تو صحابہ والے ہیں. پہلے زمانے میں کہتے تھے یہ صحابہ والے ہیں, زمانے نے ترقی کی, اب کہتے ہیں یہ صحابہ والے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے یہ صحابہ والے ہیں, اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ والے. بابا یہ تو صحابہ والے. آپ کہتے ہو یہ لوگ کون تھے؟ کوئی آپ پر اعتراض کرے گا, میں یہ بات بھی قرآن سے بتانے لگا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, وہ کہتے ہیں کیسا, مثال, کسوٹی, معمار, بنیاد, آغاز, نقشہ, کوئی عمارت, کوئی بنا بنایا, کوئی چلتا پھرتا, کوئی اٹھتا بیٹھتا, کوئی کھاتا پیتا, کوئی جاگتا سوتا, تو بتاؤ کیسا ایمان لائے, کس طرح کا ایمان لائے؟ قرآن نے کہا کما آمن الناس لتخرج الناس ھدی للناس وضع للناس کما آمن الناس. ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے. پوچھتا ہوں آپ سے, دل پر ہاتھ رکھ کر کہو اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے؟ نا یوں نہیں, غیرت سے, ہمت سے, جرت سے, بہادری سے, دلیل سے, بے خوف ہو کر, نڈر ہو کر, ہاتھ اٹھا کر, مقابلہ کر, کون تھے؟ اس وقت جو حضور پر ایمان لائے کون تھے؟ جنہوں نے قرآن پڑھا کون تھے؟ جنہوں نے قرآن لیا کون تھے؟ جو قرآن سے جڑے کون تھے؟ کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے.
عمر ہیں، عثمان ہیں اور علی ہیں. پتہ چلا لتخرج الناس یہی تھے، ہدی للناس یہی تھے، تمام الناس قرآن کہتے ہیں یہی ہے. یہ کون تھے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ تو مثال ہے کوئی اور بھی ہے. میں نے کہا ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا سورہ فتح نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوج کو ماننے والوں افواجا ورأیت الناس يدخلون. کن کو دیکھا؟ ناس لوگ تھے. یدخلون داخل ہو رہے ہیں کس میں؟ دین میں. ایک ایک دو دو تین تین نہیں. اب فوج در غول در غول، فوج در فوج، لوگ در لوگ، قوم در قوم، قبیلہ در قبیلہ، محلہ در محلہ، بستی در بستی، سارے داخل ہونے. پوچھتا حضور کے زمانے میں دین میں داخل ہونے والے کون تھے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور هدى للناس وضع للناس لتخرج الناس تمام الناس. اگر بات یہاں بھی سمجھ نہیں آئے تو میں ایک اور بات سمجھانے لگا، مثال دینے لگا. میں نے قرآن سے مثالیں دی، حدیث سے دینے لگا. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں، مسجد نبی مسجد ہے، مصلی ہے، ممبر ہے، وہ محراب ہے، اس کی امام حضور ہے. کون ہے؟ حضور ہیں. وقت ایسے آیا حضور بیمار ہو گئے، حضور اپنے حجرے میں، حضور عائشہ کے گھر میں، حضور وہاں موجود ہے. وقت نماز ہو گیا. نماز کون پڑھائے؟ فیصلہ آپ کریں گے؟ فیصلہ میں کروں گا؟ جو بندی بریلوی والے حدیث کریں گے بابا مسجد کا فیصلہ مسجد والا کرے گا. مسجد کا فیصلہ مسجد والا کرے گا. مصلی کا فیصلہ مصلی والا کرے گا. ہاں 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 وہاں کا فیصلہ وہاں والا کرے گا. آپ کی مسجد میں امام رکھنے کے لیے آپ کی کمیٹی کا اختیار ہے، سارے محلے کا تھوڑا ہی ہے. کمیٹی والے رکھتے ہیں، جیسے بھی ہوں انٹرویو تو لیتے ہیں، دیتا ہے امام رکھ. اب کون نماز پڑھائے گا؟ ظاہر ہے جب امام نہ ہو تو نائب پڑھاتا ہے، اور جب امام چلا جائے تو نائب ہی امام ہوتا ہے. کون پڑھائے گا؟ کس کو پڑھائے گا؟ آرڈر آ گیا، فرمان جاری ہو گیا، جنت سے پیغام آ گیا. پیغام کیا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ہو گیا دشمن کا ستیہ ناس، بھاگ گیا خناس، آگے اناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں نے کہا لتخرج الناس سے مراد صحابہ. میں نے کہا ورأیت الناس سے مراد صحابہ. میں نے کہا ہدی للناس سے مراد صحابہ. میں نے کہا وضع للناس سے مراد صحابہ. میں نے کہا تمام الناس سے مراد صحابہ. میں نے کہا یا ایھا الناس سے مراد صحابہ. تم نے کہا کیسے ہے؟ میں نے کھڑے دکھا دیے، موجود دکھا دیے، سب پہ دکھا دیے، مسجد پہ دکھا دیے، موجود دکھا دیے، لوگ بھی دکھا دیے، ایمان بھی دکھا دیا، فرمان بھی دکھا دیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سارے موجود تھے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے کس کو؟ لوگوں کو. لوگ کون ہیں؟ قرآن رات کے لیے نہیں ہے. قرآن رات کے لیے نہیں ہے. قرآن مہینے کے لیے نہیں ہے. قرآن شہر کے لیے نہیں ہے. قرآن تو ان کے لیے. قرآن تو
قرآن تو یارو جن کے لیے نہ ان کی توہین برداشت نہیں کرتے، جن کے لیے ہے۔ او بھائی مکہ قرآن میں نہیں ہے، رمضان قرآن میں نہیں ہے، رات قرآن میں نہیں ہے، آؤ جاؤ قرآن کھول کر پڑھ، یہ ساری زندگی کی قرآن میں ہے۔ مکہ میں اترے، مکہ نے قرآن یاد نہیں کیا، رات نے قرآن یاد نہیں کیا، انہوں نے یاد کیا۔ انہوں نے پڑھے، حافظ یہ بنے، عالم یہ بنے۔ اگلی بات سن، ان سب نے قرآن کے لیے مار نہیں کھائی، صحابہ نے مار کھائی ہے۔ گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، علاقے چھوڑے، بچے یتیم کروائے، بیویاں بیوہ کروائی، ظلم و ستم سے لیا، جبر و تشدد سے لیا، ظلم و تشدد کو برداشت کر لیا، سب چیزیں برداشت کیا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ رسول کے فرمان کو چھوڑا، نہ رحمان کو چھوڑا۔ آج جو تیرے میرے سامنے یہ قرآن کا نقشہ موجود ہے، یہ کسی اور رات نے نہیں لکھا، یہ شہر نے نہیں لکھا، یہ لکھا جنہوں نے کیا کہتے ہیں۔ اگلی بات سمجھو، ساری دنیا کہتی ہے قرآن صحابہ نے لکھا، سچ ہے سچ نہیں ہے؟ سچ ہے، لا شک ہے۔ قرآن کس نے لکھا؟ طلاق والوں زندگیوں کا پتہ نہیں۔ میں تمہیں ایک اور خوبصورت جملہ دے کر جا رہا ہوں، رات سوتے وقت اس جملے کو دہرانا۔ ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا۔ ساری دنیا کہتی ہے صحابہ نے قرآن کو لکھا، شک، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کو صحابہ نے جمع کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے جمع کیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن صحابہ کے دلوں میں، میں کہتا ہوں صحابہ قرآن کے دلوں میں۔ ہاں توجہ میری طرف رہے، مانتا ہوں قرآن صحابہ میں چمکتا ہے، مگر ماننا پڑے گا قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں۔ یہ لکھا انہوں نے، یہ محفوظ انہوں نے کیا، قرآن میں آئے وہ، قرآن کو تحریر میں وہ لائے، پھر قرآن کا عمل بن گئے، قرآن کا نقشہ بن گئے، قرآن کا وجود بن گئے، قرآن کو لے کر چلے، ان کے کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، اعمال میں، معیشت میں، معاشرت میں، زندگی میں، حکومت میں، اقتدار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، جدھر دیکھو تمہیں چلتا ہوا صحابی نظر